علامہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم تنہا نماز پڑھتے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کے جواب میں ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں، اور جب ہم امامت کروا رہے ہوتے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کے جواب میں ربنا لک الحمد نہیں پڑھتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حوالے سے تعلیم ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو۔ بخاری و مسلم دونوں کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ اب دیکھیے، آپ علیہ السلام نے اسے تقسیم فرما دیا۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ جب امام کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، یعنی امام کے لیے ایک تسبیح، تسمیع کہتے ہیں اس کو، سمیع اللہ لمن حمیدہ کو تسمیع، اور مقتدیوں کے لیے تحمید، ربنا لک الحمد۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ربنا ولک الحمد کہنا چاہیے۔ بہرحال امام صاحب ربنا لک الحمد کے قائل ہیں، اور یہ بخاری کی حدیث مبارکہ بطور دلیل ہے۔ تو یہ جو قسمت ہے نا، تقسیم، اگر امام جو ہے وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد کہے گا تو یہ تقسیم کا جو فائدہ تھا یہ ساقط ہو جائے گا۔ دوسری بات، امام کے لیے ہر رکن کی ادائیگی کے اندر یا ہر معاملے کے اندر وہ مقدم ہوتا ہے مقتدیوں سے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر امام تحمید بھی کہے، ربنا لک الحمد بھی کہے، اب ہوگا کیا؟ امام نے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ، اب مقتدی کہنا شروع ہوگا ربنا لک الحمد۔ اب امام جب کہے گا ربنا لک الحمد تو اس کی تحمید مقتدیوں کی تحمید کے بعد ہوگی، اور یہ خلاف موضع ہے، یعنی جو امام کا مقام اور مرتبہ ہے اس کی یہ بالکل خلاف ہے۔ تو اس وجہ سے امام صاحب فرماتے ہیں کہ جو امام ہوگا وہ فقط سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا، اور مقتدی جو ہیں آپ علیہ السلام کے حکم کے مطابق ربنا لک الحمد کہیں گے۔ خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة